بہت سے میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں نام نہیں لوں گا، میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسے کام شروع کیے، برباد ہو گئے، جنہوں نے لیزنگ پہ گاڑیاں لی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج کل ایک ایپ نکلی ہے، غالباً API اس طرح کا کچھ ہے، مجھے صحیح نہیں۔ میں نے پرسوں یہ پڑھ کے مجھے دھچکا لگا کہ 27 ملین لوگ جو ہیں اس سے منسلک ہیں، 2,70,00,000 لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ وہ پیسے جمع کرتے ہیں آن لائن اور بڑا خوشنما بنا کے بیان کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ وہ $1 سود دیتے ہیں، اور اگر کلائنٹ اور گھیر کے لاؤ گے تو تمہارا اور نفع بڑھ جائے گا۔ کسی کو پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ اگر آج ایپ بند ہو جائے تو 2,70,00,000 لوگوں کے پیسے سب گئے۔ اور اکثر ہر تیسرا نوجوان اس ایپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اللہ کے گھر، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، میں ایک ہمدردی کے طور پہ، میرے نبی کا فرمان ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں، واللہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، نہ اس کا روزہ، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کی نماز، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور جس شخص کو اس لائن پہ لگا دیا جائے، ہر نوجوان اس بات پہ لگا ہوا ہے، وہ روزانہ کلک کرتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں مضاربت طریقہ جائز ہے، لیکن مضاربت کیا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جس میں پیسے انویسٹ کیے ہیں وہ کیا خرید رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے، کیا نفع ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم سٹاک ایکسچینج میں جا کے شیئر خریدتے ہیں، لیں، لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس پروڈکٹ میں میں شیئر خرید رہا ہوں وہ حلال ہے، دوسرا کیا وہ سود کا کاروبار ساتھ بینک کے تو نہیں کرتے، ان کے پیسے وہاں پہ تو نہیں لیے ہوئے، اگر نہیں تو اس کا شیئر خریدیں، اس کی پروفٹ جائز ہے، کیونکہ آپ کے سامنے گراؤنڈ میں ایسی چیز موجود ہے، یہ سیمنٹ فیکٹری ہے، ٹیکسٹائل ملز ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ نفع اناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اسلام ایسے کسی کاروبار کی اجازت نہیں دیتا جو بلائنڈ ہو، جس میں انسان اندھا ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، اس بات کا نفع مجھے مل رہا ہے، اسی کا نام سود ہے۔ بہت سے بیٹے بڑی بحث کرتے ہیں، کئی دن ہو گئے بحثیں کرتے ہوئے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، عرب کے لوگوں نے رسول اللہ نے سے اسی بات پہ بحث کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، یہ جو بے ہے، خرید و فروخت، یہ بھی تو کاروبار کی طرح ہے، کاروبار میں بھی پیسہ انویسٹ کر کے اس کا نفع حاصل کیا جاتا ہے، یہاں بھی پیسہ انویسٹ کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ تو وہاں اللہ نے بحث نہیں کی تھی، وہاں اللہ نے حکم دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سن لو، اللہ نے کاروبار، خرید و فروخت، اسے تو حلال کیا ہے، لیکن سود کے جتنے طریقے ہیں انہیں حرام کیا ہے۔ اللہ نے وہاں بحث نہیں کی تھی کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال سود جو ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان بغیر محنت کے، بغیر نفع نقصان کے، فقط نفع کی بنیاد پہ دوسرے کو پیسے دے اور اس کا نفع حاصل کرے، تو ایسا رستہ کوئی بھی اختیار کیا جائے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کو کہتے ہیں یہ میرے سے پیسے لے لو، تم جتنی پروڈکٹ بناؤ گے 5 روپے نفع پہ، 10 روپے نفع پہ، 100 روپے نفع پہ مجھے پیسے دیتے جاؤ، یہ بھی سود ہے۔ اس کی پروڈکٹ بکتی ہے نہیں، اسے نفع ہوتا ہے یا نقصان، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنا پروفٹ ملنا چاہیے، اسی کا نام سود۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سود سے بچانا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم 5 باتوں پہ اللہ سے التجا کرتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو کوئی نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو،
وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، ایسے جسم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی بھوک نہ مٹے، وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی دعا مانگتے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، ابن آدم اپنے 2 قدموں میں سے 1 قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تمہیں زندگی دی کہاں گزاری؟ یہ زندگی کا ایک سوال ہے۔ دوسرا، جوانی دی کہاں برباد کی؟ یہ جوانی کا سوال ہے۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، میں نے تمہیں بتا مال کمایا کہاں سے؟ دوسرا سوال، خرچ کہاں کیا؟ اے مسلمانوں، اے اللہ کے پاک پیغمبر کے امتیوں، میں اور آپ مال کمانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، مال کو خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں۔ جس طرح مال کو کمانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال ذریعے سے مال کمائیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے خرچ اللہ کے مرضی کے مطابق کریں، تب بچت ہوگی، وگرنہ یہ مال ہمارے لیے سانپ ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں ڈسے گا۔ اللہ رب العزت ایسی بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔